हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में होगा जनाब कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, उनकी तरफ से क्या चैनल मैसेजेस थे दौरान सोच, उनका जो है वो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस टेलीपैथिकली चैनल हो रहे थे, किस तरह के ख़यालात उनके माइंड में आ रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जनाब कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या थी, कल क्या मैसेजेस उनको चैनल हो रहे थे, किस तरह के ख़यालात में उनकी पूरी रात गुजरी, और फिर उसके बाद जनाब वो सो गए। ठीक है, तो देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस तरह के मैसेजेस चैनल हो रहे थे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ठीक है, पहले मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसको बाकायदा तौर पे ऐसे नरेट करूँगी जैसे आपके पर्सन आपसे बात ही कर रहे हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। कुछ ज़्यादा ही इंटेंस आपके बारे में हुए हुए थे। आगे देखते हैं क्या मामला हैं। आई वॉन्टेड टू टेल यू हाउ आई फील। गुड, दैट्स नाइस। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। ये दोनों ही सिचुएशन में होता है, कभी टेम्पर लूज़ करने में, कभी पैशन लूज़ करने में, कभी हीट ऑफ द मोमेंट में, और कभी रोमांस की पीक पे कि बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो पाता किसी से। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मे बी आपकी वजह से ये खुदा से बड़े करीब हो गए हों, आपने इनको कोई ऐसा लेसन दिया हो जिसमें इनकी रूह जो है वो थोड़ी सी हिल जुल गई हो, या कोई ऐसी चीज़ इस रिलेशनशिप के थ्रू हुई है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ओके, कल रात आपके पर्सन की क्या सोचें थी, कल रात आपके पर्सन की थॉट्स। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। चलिए, गुड हो गया। आइए जनाब, सारे मैसेजेस ले लिए मैंने कि कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात उनकी क्या सोचें थी, क्या उनका थॉट प्रोसेस था, किस तरह के माइंडसेट में थे, क्या बातें उनको सोच चैनल्ड हो रही थी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो आपके पर्सन की तरफ से जो उनका कल का रात का माइंडसेट था, मेरे और तुम्हारे दरमियान वो जो एक ख़ास दिन था, वो दिन जिस दिन ने हम दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब किया, या वो दिन जो कि एक बहुत ही हमारे दरमियान शेकअप डे रहा, उस दिन की एक एक मुख्तसर तफसील जो है ना वो मुझको याद है। मैं बाज़ दफ़ा बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस करता हूँ कि तुम मुझे बहुत पीछे छोड़ रही हो, या शायद तुमने बहुत मुझे पीछे छोड़ दिया है, या अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं पीछे रह गया हूँ। इस फीलिंग के, इस एहसास के बावजूद, जो कि बार बार मेरे जहन में एक बम की तरह फटता रहता है, एक बम की तरह चलता रहता है, एक टिक टॉक घड़ी की सुइयों की तरह टिक टॉक करता रहता है, इन तमाम खदशात, इन तमाम खौफ के बावजूद मैं तुम्हारी तरफ बेहद मुझे कशिश महसूस होती है। मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी और के मुताल्लिक सोचूं। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं तुम्हें सही मायनों में बताऊं कि मुझे कैसा महसूस होता है जब कभी भी मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हें महसूस करता हूं, तुम्हारी तस्वीर देखता हूं, तुम्हें गुज़रते हुए कहीं से देखता हूं, तुम्हारी आवाज़ सुनता हूं। मैं उस दिन की जो डिटेल मुझे आज तक याद है, मुझे अपना खो देना भी याद है कि मैंने कैसे अपना कंट्रोल लूज़ कर लिया था, और कंट्रोल लूज़ करना बनता था क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत, या तुम हो ही इतने खूबसूरत। मैं बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत सारी चीज़ों में तुमने मुझे इस रिश्ते में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन जो एक ख़ास चीज़ तुमने मुझे सिखाई कि मेरा एक रूहानियत पर जो है ना, एक
ذہن ڈائیورٹ ہوا ہے، مجھے ایک روحانیت کا سبق ملا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، اور اپنی روح کو کیسے جانتے ہیں، اپنے دل کی آواز کو کیسے ٹٹولتے ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے اس رشتے میں رہتے ہوئے ملی. میں کبھی کبھی بہت شدت سے اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کاش چیزیں مختلف ہوتی. یہ جو میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے، یہ جو میرے اور تمہارے درمیان اختلافات ہیں، یہ جو میرے اور تمہارے درمیان بہت ساری حقائق پہ مبنی چیزوں پر جو حقیقتیں ہیں، ان میں اختلافات، ان میں دوریاں، ان میں تفریق ہے، وہ میں سوچتا ہوں کہ کاش یہ تھوڑی سی مختلف ہوتی، ہمارے اندر کچھ چیزیں کامن ہوتی. جب کبھی میں اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کو، دوسری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں تمہارے بارے میں یاد دلاتی ہیں. میں یہاں سے گزرا تھا، تم میرے ساتھ تھیں یا ساتھ تھے. میں یہاں بیٹھا تھا، میں نے یہاں یہ چیز خریدی تھی. میرے اس چیز کو خریدنے پر تم نے یہ ٹوکا تھا، تم نے اس چیز کو خریدنے کی ضد کی تھی. میرے اس کام میں تم نے مجھے مشورہ دیا تھا، یہ کام میرا اچھا ہو گیا تھا. تمہارے منع کرنے کے باوجود میں نے یہ چیز کی، یہ کام کیا، یہ ایکٹیویٹی کی، اور اس میں مجھے نقصان ہوا. تو مجھے بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ تمہاری یاد دلاتی ہیں. کل رات آپ کے پرسن کی سوچیں، کل رات آپ کے پرسن کے معاملات، ان کا تھاٹ پروسیس کچھ اس طرح کا تھا. اب اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہر میسج جو ہے وہ کیوں آیا ہے. فار ایگزامپل، وہ کون سا ایسا دن تھا جس کی ایک مختصر تفصیل جو ہے وہ آپ کے پرسن کو یاد ہے، اور کل رات وہ اس کے بارے میں بڑی شدت سے سوچ رہے تھے. پلیز گائیڈ می. کون سا ایسا دن تھا جس کی تفصیل ان کو باقاعدہ طور پر آج تک یاد ہے، اور وہ کس کانٹیکسٹ میں تھی؟ جب آپ نے پہلی دفعہ آپ دونوں کے درمیان اس ریلیشن شپ کی کنفیشن ہوا تھا، جب پروپوز کیا، کیا آپ کی اٹکھلیاں تھیں؟ آپ بلش کر گئے، آپ نے ہاتھ تھام لیا، انہوں نے آپ کو پروپوز کیا، آپ نے ان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا. وہ ڈیٹ تھی، وہ میٹنگ تھی، وہ کال تھی، وہ جو بھی تھی، وہ دن آپ کا کیسا گزرا، وہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل. کیونکہ ایس آف وانڈز ہے، دیٹ مینس اے بگننگ آف اے نیو پروپوزل. آئی فیل یو لیونگ می بیہائنڈ. مے بی انہوں نے آپ کو رکنے کا کہا ہو کہ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، بٹ ایون دین یو لیفٹ. 2 آف پینٹیکلس. کوئی چوائس تھی، آپ نے ان کی طرف سے کوئی بگننگ جب ہوئی تو آپ نے شاید کہا ہو کہ ابھی میری زندگی میں 2 چوائسیز ہیں، کریئر ہے، فیملی ہے. تم ہو، فیملی ہے، تم ہو، کریئر ہے. تو ابھی کسی ایک چیز پر جو ہے نا وہ قربانی دینی پڑے گی. جگلنگ ہے ابھی. آئی ایم سو اٹریکٹیڈ ٹو یو. یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ واو. کوئین آف وانڈز آیا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ مینس یور بیوٹی، یور باڈی، یور فیچرز، یور فیشیل فیچرز، یور فزیکل اپیرینس، یور اسٹائل، یور انرجی. یہ کارڈ اس کارڈ کے تھرو بنتا ہے. اگر آپ کے پرسن آپ کو سوچتے ہیں، ہی اور شی از ایکسٹریملی اٹریکٹیڈ ٹو یور باڈی. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل یو ہاؤ آئی فیل. کس بات کے بارے میں؟ دا ورلڈ. ڈسٹینس انوالو ہو سکتا ہے آپ دونوں کے درمیان. آپ دونوں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ پارٹنرز ہو سکتے ہیں، یا پھر ابھی ریسنٹلی آپ نے یا آپ کے پرسن نے کہیں ٹریول کیا ہے تو وہاں پر رہتے ہوئے ہی آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں. اینڈ ہی اور شی وانٹیڈ ٹو ٹیل یو کہ وہ آپ کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں. آئی لاسٹ مائی سیلف فار اے وائل. یہ کیا لمحہ تھا، یہ کیا مومنٹ تھا، یہ کیا ایونٹ تھا جس میں یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے؟ جب یہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ کی صفائی دکھا دیتے ہیں. بہت ہی زیادہ اوور ویلمنگ، آؤٹ پورنگ محبت، بتاتے 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 محبت میں عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈیٹ مومنٹ ہی ہے. آئی ایم گریٹفل فار دا اسپریچل لیسن. پیج آف سورڈس. آپ ان کو بہت ساری ایسی پوسٹ، ایسی ریلز، یا آپ اپنے اسٹیٹسز ایسے لگاتے ہیں جس میں کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت یونیک کانٹینٹ ہوتا ہے.
اور بہت زیادہ اگر آپ ریلیجس ہیں تو آپ ان کو بہت زیادہ آیتیں، دعائیں، مسنون دعائیں، تعقیبات بہت زیادہ شیئر کرتے ہوں گے، اور آپ کے بلیف سسٹم کی وجہ سے بھی ان کو ایک اسپریچل لیسن ملا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. آئی وش تھنگس کوڈ بی ڈفرینٹ. آئی وش تھنگس کوڈ بی ڈفرینٹ، یہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے؟ آئی وش تھنگس کوڈ بی ڈفرینٹ. اوکے، یہ آپ سے کمٹمنٹ میں، ریلیشن شپ میں، شادی میں باقاعدہ طور پہ یہ آپ کو لٹرلی پروپوز کرنا چاہتے ہیں. پروپوز تو شاید کر بھی دیا ہے، لیکن یہ آپ کو اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ شاید چیزیں مختلف ہوتی، آپ دونوں کے درمیان کچھ ایسے میجر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ لوگ اس فارم میں نہ آ سکیں، یا ایک لیٹر سٹیج پر یہ ایک ایکسٹینڈڈ سٹیج پہ رشتہ جا سکتا ہے. سو مینی تھنگز ریمائنڈ می آف یو. بہت ساری باتیں مجھے تمہاری یاد دلاتی ہیں. اب وہ باتیں کیا ہیں؟ 9 آف کپس. جب کبھی بھی میری زندگی میں کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، جب کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی بھی چیز یہ سکسیزفلی اچیو کرتے ہیں، تو ان کو آپ کا خیال بہت زیادہ آتا ہے، بیکاز بہت سارے معاملات میں آپ کی رائے، آپ کا ساتھ، آپ کا خلوص، آپ کی باتیں جو ہیں وہ اس تمام چیزوں کے پیچھے ہیں. آج اگر یہ جس مقام پر ہیں، جس سکسیس پر ہیں، جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کا، آپ کی سپورٹ کا جو ہے نا کریڈٹ اور کنٹریبیوشن جاتا ہے. تو کل رات آپ کے پرسن کیا سوچ رہے تھے؟ کل رات آپ کے پرسن کی طرف سے کیا چینل میسیجز تھے؟ سوچتے ہوئے وہ کس کس کانٹیکسٹ میں یہ تمام باتیں سوچ رہے تھے؟ اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بہت ہی شارٹ سی، کوئک سی ریڈنگ ہے، جسٹ بیکاز کہ مزید اس کے اندر کوئی میں بلا وجہ میں کچھ فٹ کر لوں. تو یہ صرف اور صرف کل رات کی سوچوں پہ مبنی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے بات کی ہو سکتا ہے آپ سے بات نہ کی ہو، آپ لوگ کانٹیکٹ میں ہوں، آپ لوگ کانٹیکٹ میں نہ ہوں، بٹ کل رات آپ کے پرسن آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی پوائنٹ پر لگے کہ اگر یہ سب کچھ سوچ رہے تھے یا سوچیں گے یا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اس پہ کلیئرٹی چاہیے، تو آپ ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب تو ڈسکاؤنٹڈ ریڈنگز آف ہو چکی ہیں، لیکن ریوائنڈ کر کے آپ میرا میسج دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی ریڈنگ کی بیسس پر جتنے لوگوں نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، اگر وہ اسٹل مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مزید کلیئرٹی لے سکتے ہیں تو آئی ایم اویلیبل. یہ بھی بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کل کے کل ہی میسج کر دیا تھا، بٹ آئی کوڈنٹ رپلائی دیم. اگر وہ سیریس ہیں تو میں ان کو ریڈنگ دینے کے لیے ریڈی ہوں، ورنہ ریگولر ریڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہیں. آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، یو کین گو اہیڈ. ادروائز ٹیک بیسٹ کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.